السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں 4 ایسی صفات، 4 ایسی خوبیاں کہ اگر ان چاروں میں سے کوئی خوبی کسی خاتون کے اندر ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ 4 صفات والی عورتیں جنتی ہیں۔ وہ 4 صفات کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، پاک دامن عورت جو اللہ تعالیٰ کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو۔ تو اگر کسی خاتون کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ پاک دامن ہے اور اللہ تعالیٰ کی اور اپنے شوہر کی خوب اطاعت کرتی ہے تو یہ خاتون جنت میں داخل ہوگی، یہ خاتون جنتی ہے۔ نمبر 2، اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے نشے میں مدہوش، صبر اور قناعت کی چادر اوڑھے ہوئے آسانی سے زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو اپنے شوہر سے خوب محبت کرتی ہے اور کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس پر صبر کرتی ہے اور قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے، یعنی جتنا اللہ دے رہا ہے اس پہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے تو یہ خاتون بھی جنتی ہے۔ نمبر 3، حیا سے مزین جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو اور اس کی موجودگی میں زبان درازی سے باز رہتی ہو۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کے اندر یہ صفات ہے، پاک دامن حیا ہے اس کے اندر، اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ ان لوگوں سے تعلق قائم نہیں کرتی، ان لوگوں سے بات نہیں کرتی جس کو شوہر ناپسند کرے، اگر شوہر کو پتہ چل جائے تو اس کو غصہ آئے، اسے ناپسند کرے، اپنی ذات کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور جب شوہر موجود ہوتا ہے تو اس کے سامنے زبان درازی نہیں کرتی۔ اگر یہ کوالٹی، یہ صفت کسی خاتون کے اندر موجود ہے تو وہ بھی جنتی ہے۔ آج کل ایسا بہت ہوتا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بعض خواتین جو ہیں غلط تعلقات قائم کر لیتی ہیں، غلط جگہ بات کرتی ہیں، اور شوہر جب آ جاتا ہے تو شوہر کی موجودگی میں اس سے زبان درازی بھی کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ایسی خاتون جس کے اندر تیسرے نمبر والی صفت ہو وہ جنتی ہے۔ نمبر 4، ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ اپنی ذات کو بچے کے لیے وقف کر دے اور ان کی بہتر طریقے سے تربیت کرے اور بچوں کے ضائع ہونے کے خوف سے دوسری شادی نہ کرے۔ اگر ایسی کوئی خاتون ہے، بہت ساری خواتین ہیں جو دوسری شادی صرف اس لیے نہیں کرتی کہ بچے کی زندگی اور بچے کی تربیت اچھی طریقے سے نہیں ہو پائے گی، تو یہ چوتھے نمبر والی خواتین بھی جنتی ہیں۔ تو یہ 4 کوالٹی میں نے بیان کی، یہ 4 صفات والی عورتیں ہیں وہ جنتی ہیں۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں 4 برائیوں والی عورتیں جہنمی ہیں۔ یہ 4 برائی میں بتانے جا رہی ہوں، ان 4 برائیوں میں سے کوئی ایک برائی بھی کسی خاتون کے اندر ہوگی تو وہ جہنمی ہے۔ نمبر 1، فحش کلام کرنے والی عورت جو شوہر کی موجودگی میں اپنی زبان کی وجہ سے اس کو تکلیف دیتی ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی ذات کی حفاظت نہ کرتی ہو۔ فحش کلام، یہ بھی آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے شوہر سے منہ بہت چلاتی ہیں، زبان درازی بہت کرتی ہیں، جواب دیتی ہیں پلٹ کر اور خوب بحث کرتی ہیں، خوب زبان درازی کرتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، نمبر 1، فحش کلام کرنے والی عورت جو اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہو، بحث کرتی ہو، مقابلہ کرتی ہو زبان سے، ایسی عورت جو ہے وہ جہنمی ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت آبرو، اپنی ذات کی حفاظت نہ کرتی ہو، وہ کام کرتی ہو، ان لوگوں سے بات کرتی ہو، ان لوگوں سے رابطہ قائم کرتی ہو کہ اگر شوہر کو پتہ چل جائے تو اس کو غصہ آئے، اس کو ناگوار گزرے، ایسی عورتیں جہنمی ہے۔ نمبر 2، جو ایسی عورت جو اپنی شوہر کی طاقت سے بڑھ کر مطالبہ کرتی ہو۔ شوہر کی سیلری ہے 10,000 15,000، لیکن عورت کے مطالبات اور بڑے بڑے، شوہر کی طاقت سے بڑھ کر، اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس کی مطالبت کر رہی ہے تو ایسی عورت جہنمی ہے۔ نمبر 3، ایسی عورت جو غیر مردوں سے پردہ نہ کرتی ہو اور گھر سے بڑی بن ٹھن کر باہر نکلتی ہو
گھر سے بن ٹھن کر وہ اسی لیے نکل رہی ہے تاکہ غیر مرد مجھے دیکھیں، اٹریکٹ ہو، مجھے دیکھیں، میرے حسن و جمال کی طرف لپکیں، میری طرف مائل ہو۔ ایسی عورت بھی جہنمی ہے۔ نمبر 4، ایسی عورت جو کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہ کرتی ہو، نہ نماز میں اس کو دلچسپی ہو، نہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طرف اس کا مائل ہو، دل مائل ہو، نہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، کچھ نہیں، بس کھانا پینا اور سونا، اور کوئی چیز سے اس کو مطلب نہیں ہے، نہ گھر گرہستی سے اس کو مطلب ہے، نہ دین سے مطلب ہے، نہ اپنے شوہر کی اطاعت سے مطلب ہے، ایسی عورت بھی جہنمی ہے۔ تو یہ 4 صفات والی عورتیں جنتی ہیں اور 4 برائیوں والی عورتیں جہنمی ہیں۔ اب ہمیں اپنی تمام بہنوں سے درخواست کروں گی کہ تمام ہماری بہنیں اپنے اندر غور کریں، اگر آپ کے اندر یہ کوئی برائی ہو تو توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنے اندر وہ 4 خوبیاں، وہ 4 اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہو سکیں۔ شوہر سے بد زبانی یہ تو عام ہو رہی ہے اس معاشرے میں، شوہر سے بد زبانی، شوہر سے بدتمیزی، شوہر کے سامنے منہ چلانا، میری عزیز بہنوں، یہ اتنی خطرناک برائی ہے، شوہر سے منہ چلانا، شوہر سے لڑنا، بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، فحش گوئی کرنا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ آپ نمازوں میں پڑی ہوئی ہو، سجدے میں پڑی ہوئی ہو، آپ حج بھی کر کے آ رہی ہیں، آپ عمرہ بھی کر کے آ رہی ہیں، آپ تسبیح بھی پڑھتی ہوں، لیکن اپنی زبان سے آپ شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے خوش نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی زبان خراب ہے، آپ زبان درازی اپنے شوہر سے کرتی ہیں، تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اپنے شوہر کی اطاعت گزار بنیے، اپنے شوہر کا کہنا ماننے والی بنیے، تاکہ شوہر کی اطاعت کے ساتھ پھر نماز ہوگی، پھر ذکر ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، تو یہ نماز، یہ ذکر و اذکار، یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب قبول ہوگی۔ اور اگر نماز، تہجد سب چل رہا ہے لیکن شوہر کی اطاعت نہیں چل رہی، شوہر سے بد زبانی ہو رہی ہے، شوہر سے فحش کلامی ہو رہی ہے، تو یہ سارے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔